ناظرین، آپ نے مفتاح اسماعیل جو وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی کی، ان کی آپ نے باتیں سنی تو انہوں نے جب میرے سے بات چیت کا آغاز کیا تو انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ گورکھ دھندا ہے اور یہ ریلائبل نہیں ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ صرف ریلائبلٹی کا ایشو نہیں ہے، جس بنیاد پر آپ پالیسی کا تمام ڈھانچہ کھڑا کر رہے ہیں اگر وہی خیالی ہے یا اس کے اندر کچھ اور معاملات ہیں تو وہ درست ڈھانچہ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس خرم شہزاد صاحب موجود ہیں، اکانومسٹ بھی ہیں اور مشیر ہے وفاقی وزیر خزانہ، جنہوں نے آج اکنامک سروے ریلیز کیا۔ خرم صاحب بہت شکریہ۔ اب مفتاح صاحب کا ماننا یہ تھا، انہوں نے بین السطور یہ بات کی، جو نمبر ہے نا آپ کے گروتھ کے، یہ وہ کہہ رہے کہ پہلی مرتبہ 10 سال میں کہ ہمیں لگتے نہیں ہیں کنونسنگ۔ یہ کوئی تعصب نکل رہا ہے ان کا سیاسی، یا آپ کے خیال میں دیر از این ایشو دیر؟ دیکھیں آف کورس فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ یہ دیکھیں ہے پرسپیکٹیو ایک کہ جی ڈیٹا از ناٹ ایڈنگ اپ، یہ اب اس کا پولیٹیکل ایک اینگل بھی ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی۔ دیکھیں مفتاح صاحب ہوں یا جو بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں یا پولیٹیکل پارٹی کی بات کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پرسپیکٹیو بھی ہوتا ہے۔ میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں، میں اسی ادارے کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے یہ سارے فائنانس منسٹر، جو پرانے فائنانس منسٹرز ہیں، یہ سب انہی اداروں کو ہی کوٹ کرتے آئے ہیں، اور یہی ڈیٹا تھا، یہی سروس تھے، یہی بیک گراؤنڈ تھا، یہی ساری کمپٹیشن پرمیٹیشن اور یہ سب کچھ تھا۔ تو میں تو اسی ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس ڈیٹا کے اوپر اگر آپ 3 بڑے جو GDP کے حصے ہوتے ہیں، ایک ایگریکلچر ہے، سروسز ہے اینڈ مینوفیکچرنگ ہے، اس کے اندر بالکل صحیح بات ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ڈکلائن ہے، دیر ریزنس ٹو اٹ، کیونکہ لاسٹ ایئر آپ نے بلکہ 2023 کی میں بات کر لیتا ہوں، تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ LSM میں ڈکلائن جو چل رہا ہے وہ کیوں ہے؟ وہ ایسا نہیں ہے کہ جی ابھی بس 6 مہینے میں ڈکلائن آ گیا۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جب اکانومی 2023 مڈ اور ٹورڈز اینڈ آف کیلنڈر ایئر تھی تو ایک ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ چلے گئے تھے اور اس پہ امپورٹس پہ ریسٹرکشنس تھیں، انٹرسٹ ریٹس 22% پہ چلے گئے تھے، مہنگائی کی شرح 38% تک چلی گئی تھی، فوڈ کی مہنگائی کی شرح 49% چلی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کرنسی ہے وہ دیکھیں اسٹیبل نہیں تھی، کتنی زیادہ ڈپریسیشن ہوئی اس میں۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پہ کوئی بھی انڈسٹری لگانے سے پہلے سوچے گا کہ میری کاسٹ آف پروڈکشن یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ گئی ہے تو میں کیسے لگاؤں۔ لیکن 3 کوارٹر سے تو یہ معاملات سٹیبل رہے۔ جی بالکل، وہ ریفلیکٹ ہونے چاہیے تھے۔ دیکھیں اور دوسرا پھر یہ بھی کہ جو اسمال مینوفیکچرنگ ہے اس کے اندر گروتھ آپ دکھا بالکل آ رہی ہے۔ دیکھیں میں وہ کدھر جا رہا ہے، وہ بنا کے کدھر کس کو بیچتے ہیں؟ وہ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں وہ SME کے اگر آپ اینگل سے دیکھیں تو SME میں سپورٹ کی گئی ہے، کریڈٹ آف ٹیک کے تھرو سپورٹ کی گئی ہے، بجلی کی قیمتوں کے تھرو سپورٹ کی گئی ہے، آپ کا جو فیوریبل ٹیکس ریٹ ہے یعنی کہ چھوٹی کمپنیز پہ 22% ریٹ جو ہے وہ 20% ریٹ اپلائی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ LSM کا جو پورشن ہے وہ اچھا ہے اس کے اندر، انڈسٹری کے اندر، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اب جا کے انٹرسٹ ریٹس آدھے ہوئے ہیں، اب جا کے انرجی پرائسز نیچے آئی ہیں، اب جا کے انفلیشن اسٹیبلائز ہوئی ہے، کم ہوئی ہے، اب جا کے پچھلے 6-8 مہینے 12 مہینے سے آپ کے پاس جو کرنسی ہے وہ اسٹیبلائز ہوئی ہے، اب انویسٹر ڈیسیشن لے رہا ہے۔ اور اس کی ایک انڈیکیشن یہ ہے کہ امپورٹس اگر آپ دیکھیں مشینری کی وہ ڈبل ڈیجٹس میں بڑھ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے کوارٹر میں یا آنے والے کوارٹرز میں آپ کو جو ہے گروتھ نظر آئے گی LSM۔ اچھا لیکن اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ جو آپ نے ایک امید افزا تصویر بنائی اس سے کوآرڈینیٹ نہیں کر رہی ہے، اس میں بھی آپ کنزرویٹو نظر آ رہے ہیں کہ پروجیکشنز جو ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ لیٹس ویٹ فار جون اور آنے دیں نمبرز، اس میں ہم اس وقت بات کریں گے۔ آج جو پروجیکشنز ہیں وہ کوئی بیسس ہیں اس کی، تو اس کو ہونے دیں، اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں۔ اور زراعت کا آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ کی ساری کراپس جو ہیں جی وہ ڈکلائن کر رہی ہیں اور زرعی شعبہ جو ہے پھر بھی آپ کو اچھا نظر آ رہا ہے؟ اچھا میں اس میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، پہلے تو اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں مینوفیکچرنگ کو، اس میں الیکٹریسٹی، گیس اور اس کی پروڈکشن دیکھیں وہ ہے، کنسٹرکشن میں اضافہ ہوا ہے اس کے اندر، اور چھوٹے سیکٹر میں SMEs کی میں بات کر رہا تھا جو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ زراعت کے اندر جو میجر پورشن ہے طلعت صاحب وہ ہے بیسکلی لائف اسٹاک کا۔ لائف اسٹاک از رفلی 64% آف ٹوٹل ایگریکلچر یونیورس۔ اب وہ 64% کے اندر گروتھ ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آج کی گروتھ نہیں ہے، اگر آپ پچھلے کئی سالوں کا جائزہ لیں تو رفلی 3.8% سے اٹھ کے 4.25% کے گروتھ رینج کی ہے۔ اس کے اندر بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دیکھیں میں ریلیٹ کرتا ہوں انفلیشن کو، انفلیشن نیچے آئی ہے، مہنگائی کی شرح نیچے آئی ہے تو انپٹ کاسٹ کم ہو گئی ہے، چارے کی کاسٹ ہے یا اور رکھنے کی کاسٹ ہے لائف اسٹاک کی وہ کم ہوتی ہے، تو لائف اسٹاک کی
تو کسان جو ہے وہ دانا کم اگا رہا ہے اور جانور رکھنے شروع کر دیں. یہ بالکل ہو سکتا ہے, یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ڈیری میں اور جانور میں فیزیبلٹی آپ کی بڑھ گئی ہو کمپیئر ٹو آپ کی سپورٹ پرائس نہیں ہے ویٹ کے اندر اور چیزوں میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں رائس کی نا انٹرنیشنل پرائسز بھی نیچے آئی ہیں, 33% ڈکلائن آیا پچھلے ایک سال میں رائس کی پرائسز میں, تو اس کی بھی ایک پروڈکشن میں تھوڑا سا اس کی ویلیو میں تھوڑی سی کمی. اس میں آپ کو وری کرتا ہے کہ پاکستان کی جو کراپ ہے, جو پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کی ضامن ہے, اس کے اندر اتنا ڈکلائن ہے؟ ڈز اٹ وری ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں جو آپ نے اگر فائنانس منسٹر صاحب کی آج اسپیچ سنی ہو تو ان کا یہی اس طرف فوکس ہے کہ جی زراعت کا, دیکھیں میں اس کو کہتا ہوں فارم ٹو فورک یعنی کہ اگانے سے لے کر ٹیبل تک آپ کے یہ پوری جو ویلیو چین ہے نا, اس پہ ہم نے بہت کام کرنا ہے. دیکھیں اس کے اندر ییلڈ آپ کو امپروو کرنی ہے, پروڈکٹیوٹی امپروو کرنی ہے, آپ کو اسٹوریج کیپیسٹی امپروو کرنی ہے, آپ کو اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ بارشوں کے ساتھ نمٹنا ہے, کلائمیٹ کے ساتھ نمٹنا ہے نا جی. آپ دیکھیں پچھلی جو بڑی آپ کی فصلیں کم ہوئی ہیں تو رین فال لیٹ ہو گئے اور کلائمیٹ کی وجہ سے بھی امپیکٹ آیا, تو وہ یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. دیکھیں کلائمیٹ جو ہے نا وہ تھریٹ ہے ملک کے لیے بہت بڑا, اس کے لیے فائنینسنگ آپ کو ملی ہے, RSF ملا ہے آپ کو فرسٹ ٹائم IMF سے, CPF ملا ہے آپ کو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک, ورلڈ بینک نے دیا فرسٹ ٹائم $20 بلین نیکسٹ 10 ایئرس. تو فارمر آپ کے فوکس میں بالکل ہے, پرائیورٹی. فارمر کی جب اتحاد کونسل جو کسانوں کا ہے ان کے لیڈر سے بات کرتا ہوں, وہ تو چیخیں مار رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو لٹ گئے اس بجٹ میں تو, اور اس حکومت نے تو ہمیں لتاڑ کے رکھ دی. وہ why is that؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ 2-4 چیزوں پہ ہم بڑی بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایگریکلچر ٹیکس پہ بھی ہم بڑی بات کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ جی اکانومی کا 23-24% ہے اور ٹیکس نہیں دیتے. ہم یہی بات کرتے ہیں نا, ریٹیل ٹیکس نہیں دیتا یا ہم لیتے نہیں ہیں, یا ایگریکلچر ٹیکس نہیں دیتا. جی ٹوٹل 45% 2 سیکٹرز کا ویٹ ہے اکانومی میں اور ٹیکس میں سے 1-2% دیتے ہیں. تو لیجسلیشن ایگریکلچر کی بھی ہوئی ہے. تو دیکھیں یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانے کے لیے ون ٹائم ایڈجسٹمنٹس ہوں گی آپ کی. پھر آپ ہم کل کو یہ بات کریں گے جی آپ ٹیکس لیتے ہیں, نہ مڈل مین کو آپ سنبھالتے ہیں, نہ جو ہے آپ جو ہے کوئی سپورٹ. دیکھیں سپورٹ پرائس پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, سپورٹ پرائس کا ایک امپیکٹ آئے گا اور آیا بھی ہے. سپورٹ پرائس کا ایک دیکھیں پرنسپل یہ ہے کہ جو مارکیٹ اکانومی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیمانڈ سپلائی کی بیسس پہ. کنزیومر کو پرائس اچھی ملے, پروڈکٹ اچھی ملے, وہ اسی وقت ملتی ہے جب آپ کمپٹیشن کریٹ کرتے ہیں. تو آپ فارم اکانومی میں بھی آف کورس بڑے بڑے انڈسٹریز کو آپ نے بہت انسینٹیوز بھی تو دیتے ہیں, ان کے کہنے کے اوپر آپ نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیتے ہیں, لیکویڈیٹی ان کی بڑھا دیتے ہیں, ایگزیمپشنز ان کو دیتے ہیں, تو بیچارے کسان کے لیے بھی تھوڑا سا اس کا معاملہ آتا ہے, آپ اس کو کمپٹیشن ملے جاتے ہیں. نہیں یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں تھوڑا, وہ کہتے ہیں ہماری لابی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہماری لابی نہیں ہے. اگر ہمارے بھی چیمبرز ہوتے, ہمارے بھی بینکنگ سیکٹر سے کوئی فائنانس منسٹر آیا ہوتا, آئی تھنک ایسا نہیں ہے, تو زراعت کے سیکٹر سے آیا ہوتا نا, تو پھر وہ زراعت کی بات کرتا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ خود ایک ان کا ایک وہ کل اپنے گاؤں میں بھی تھے, وہ کمالیہ جو ان کا ہے ایریا, وہاں جاتے ہیں. وہ کمالیہ سے کماتے نہیں ہیں نا, بینکنگ سیکٹر سے کماتے ہیں نا, کمالیہ سے کمانے والے کی بات کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھا ہے نا پچھلے 10 سال 15 سال 20 سال کا جائزہ لیں تو کسانوں کو, فارم اکانومی کو, ایگریکلچر اکانومی کو بہت انسینٹیوائز کیا گیا ہے, ان پٹ کاسٹ پہ بھی اور فیڈ پرائس پہ بھی. اور دیکھیں جو بھی آپ کے اس وقت پارلیمنٹ میں بھی ہیں اس میں کسانوں کی ریپرزنٹیشن بہت زیادہ ہے. بٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی ایک ایفیشنسی کریٹ کرنی ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں انسینٹیوز وہ دینے جو ٹارگیٹڈ ہوں, کہیں نہ کہیں ہمیں یہ کرنا ہے کہ جس سب کے ساتھ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہو. تو دیکھیں آئی تھنک یہ اس کا ایک حصہ ہے. آئی ایم شیور کہ آگے جاتے ہوئے آپ دیکھیں گے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اور فارم اکانومی کو بڑا دل کر رہا ہے میں بجٹ کے بارے میں بات کروں, لیکن ہم نے یہ انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ کی ہے کہ ہم بجٹ کے اوپر فی الحال بات نہیں کریں گے, ایک دن کے بعد کر لیں گے. ذرا میں آپ سے یہ پوچھتا چلا جاؤں ٹورڈز دی اینڈ آف دس سیگمنٹ کہ یہ جو فائنانس صاحب نے ورلڈ بینک کی جو پاورٹی کی ڈیفینیشن کے اوپر اظہار حیرانی کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب ہی شوڈ نو کہ دس از دا وے دا بال باؤنسز, مطلب اس میں وہ کیا جاننا چاہتے ہیں جو ابھی تک آیا نہیں ہے ان پر؟ آئی تھنک ڈیفینیشنس پہ آف کورس ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے کہ ڈیفینیشن میں اگر اب ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جی ہم نے اکراس دا بورڈ بس $2 سے $3 کر دیا ہے, ارسپیکٹو کہ جی پاکستان کی کیا ڈائنامکس ہیں, نائجیریا کے کیا ہیں, ساؤتھ مجھے یوں لگا کہ فائنانس منسٹر صاحب شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے بجٹ پریزنٹ کرا تھا اس سے پہلے ورلڈ بینک نے کر دیا, تو یہ از ناٹ پاکستان اسپیسیفک, رائٹ؟ وہ کیا جاننا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ پاورٹی کی ڈیفینیشن تو یہی ہے جو ہے, اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے. نہیں آئی تھنک وہ کنٹری ٹو کنٹری بھی یہ ویری کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ انڈیا کی پر کیپٹا ڈفرینٹ ہے, بنگلہ دیش کی ڈفرینٹ ہے, چائنا کی ڈفرینٹ ہے, ہماری ڈفرینٹ ہے, نائجیریا کی ڈفرینٹ ہے. تو وہ ایڈجسٹمنٹس کیسے ہوئی ہیں وہ ہم نے تھوڑا اور اسٹڈی کرنا ہے اس کو. بٹ ڈیفینیٹلی دیکھیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چیلنجز نہیں ہیں. چیلنجز میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں جو لارج چیلنجز ہے کیا ہیں, کلائمیٹ ہے, پاپولیشن ہے, لرننگ پاورٹی ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے. یہ کہاں کے ہیں, یہ کس کے حصے میں آتے ہیں, ڈیولیوشن کب سے ہو چکا ہے آپ دیکھیں, اور میجورٹی جو پورشن ہے ٹیکسز کا وہ کہاں جاتا ہے.
صوبوں کے پاس جاتا ہے نا جی. صوبے اپنا رول پلے کریں, ڈیوالو کریں اس کو, اور اس کو لوکل لیول پہ لے کے جائیں. صوبوں میں تو آپ باٹم اپ کریں. ہیں 3 صوبوں. نہیں, میں تو سب کی بات کر رہا ہوں. ویسے میں بات کروں تو ہم دیکھیں گے کہ آپ نے ان 3 صوبوں پر بالخصوص, چوتھا صوبہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں لگانا, خیر اس کو بھی آپ کو ساتھ رکھنا ہوگا. یہ صوبوں سے آپ نے ریونیو جنریٹ کروانا. جی بالکل, دیکھیں پلان یہی ہے. آپ انشاءاللہ کل دیکھیں گے بہت ساری ایسی چیزیں جس میں پرائیورٹیز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. دیکھیں پرائیورٹیز کیا ہیں. پرائیورٹیز یہ ہیں کہ ایک تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہونی چاہیے, اس کے اوپر آپ ریفارمز دیکھیں گے. سیکنڈلی ہارزنٹل ورٹیکل ایکوٹی ہونی چاہیے ٹیکسز کی, یعنی کہ فیئرنیس ہونی چاہیے, اور آپ کی ایکوٹیبل جو ہے وہ ٹیکسز ہونے چاہیے اور فیئر ہونی چاہیے. تیسری چیز ہے پبلک فائنانسز آپٹیمائز ہونے چاہیے, اور جو صوبے کر رہے ہیں وہ کریں. ہیومن ڈیولپمنٹ, سوشل پروٹیکشن, وہ ساری صوبوں کے پاس ہے, اور انفراسٹرکچر صوبوں کے پاس ہے, ہیلتھ, ایجوکیشن, سینیٹیشن صوبوں کے پاس ہے, وہ کام کریں. فیڈرل جو ہے وہ اپنا بیسک جو اس کی ڈیٹ مینجمنٹ ہے, ایون تو اب تو یہ کہتے ہیں جی ڈیٹ مینجمنٹ بھی آپ دیکھیں, کیونکہ آپ قرضہ ہم لے رہے ہیں اور ساری چیزیں آپ کے پاس جا رہی ہیں, واہ آپ کریں. اور تو یہ بڑا دیکھیں ہے ترجیحات جن کا اظہار کل بجٹ میں ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس.